بغداد کے ایک قدیمی بازار میں پرانے دروازے کے قریب احمد نامی ایک دکاندار کی پھلوں کی دکان تھی۔ اس کی دکان رنگ برنگی ٹوکریوں اور لذیذ پھلوں کے ڈھیروں کی وجہ سے ہر گزرنے والے کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں ایک خاص نرمی اور چہرے پر ایک عجیب سی چمک رہتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ اس کے منافع کی خوشبو صرف اس کی دکان تک نہیں بلکہ دلوں تک پہنچتی ہے۔ ایک شدید گرم دن جب سورج اپنی پوری آب و تاب پر تھا، احمد اپنی دکان پر پھل ترتیب دے رہا تھا کہ ایک امیر دکھائی دینے والا گاہک آیا۔ اس نے کیلے کے بارے میں پوچھا، بھائی احمد، آج کیلے کتنے کے ہیں؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، 1 درجن 12 درہم اور سیب 10 درہم۔ وہ گاہک ابھی پھل کے انتخاب میں مشغول تھا کہ ایک تھکی ہاری خاتون دکان میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی مگر تھکن نمایاں تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی مجھے 1 درجن پھل دے دیجیے۔ احمد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور نرمی سے بولا، آپ کے لیے 1 درجن صرف 3 درہم کا ہے۔ خاتون حیران ہوئی مگر اس کے ہونٹوں پر ایک شکر گزاری کی ہلکی سی کرن ابھری۔ پھر احمد نے مزید کہا، اور اگر آپ 2 سیب بھی لینا چاہیں تو بھی کوئی بات نہیں۔ خاتون کی آواز میں سکون لوٹ آیا، گویا بھوکے دل کو امید کی کرن ملی ہو۔ اس نے اپنے کمبل کے ایک کونے سے چند سکے نکالے، پھل لیے اور کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے بچے آج خوش رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ پہلا گاہک یہ سب دیکھ کر غصے سے بھر گیا اور اس کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑی۔ جیسے ہی خاتون باہر نکلی، اس نے احمد سے سختی سے پوچھا، احمد، یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ مجھ سے 12 درہم لیتے ہیں اور اسی چیز کے اس خاتون سے صرف 3 درہم۔ کیا آپ نے میرے چہرے پر دولت دیکھی ہے کہ قیمت بدل گئی؟ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بھائی آپ کا سوال جائز ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا وہ مکمل حقیقت نہیں۔ جس خاتون کو آپ نے ابھی دیکھا ہے وہ 4 یتیم بچوں کی ماں ہے جن کے والد بچپن میں وفات پا گئے۔ وہ بچوں کو کھلانے کے لیے سخت محنت کرتی ہے لیکن کسی سے مدد لینا گوارا نہیں کرتی۔ میں نے کئی بار اسے تحفہ دینے کی کوشش کی لیکن اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ اپنی قیمت پر ہی خریدے گی۔ تب سے میں نے ایک ایسا طریقہ نکالا ہے کہ جب وہ آئے تو میں اسے کم قیمت پر دوں مگر اسے یہ احساس ہو کہ وہ خرید رہی ہے۔ یہ سب میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ احمد کی آواز میں ایسی حلاوت تھی کہ وہ سیدھی گاہک کے دل میں اتر گئی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک عزت مال سے نہیں، نیت سے ہوتی ہے۔ اگر میں اسے یہ احساس دلاؤں کہ وہ کسی پر بوجھ ہے تو شاید میں اس کے ایمان کو ٹھیس پہنچا دوں گا۔ اسی لیے میں اسے اس طرح سہولت دیتا ہوں کہ وہ مسکرا کر الحمدللہ کہہ کر چلی جاتی ہے اور مجھے اس کے الفاظ میں ایسی نعمتیں ملتی ہیں جو سونے چاندی میں نہیں۔ گاہک کا چہرہ بدل گیا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ احمد نے مزید کہا، آپ یقین نہیں کریں گے لیکن جس دن وہ خاتون میری دکان پر آتی ہے میری فروخت دوگنی ہو جاتی ہے۔ اچانک قافلے رکتے ہیں یا کوئی امیر زمیندار بڑی خریداری کر لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اسی خاتون کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ گاہک نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، آپ واقعی خوش قسمت ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں اور ہمارے پاس بہت دولت ہے، مگر اصل دولت تو آپ کے پاس ہے۔ جو شخص کسی کی ضرورت کو عزت کے ساتھ پورا کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یہی اصل بات ہے۔ یہ ایسا سودا ہے جو بازاروں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، سنہری روشنی دکان کے فرش پر بکھر رہی تھی۔ گاہک نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، اے اللہ، گواہ رہنا،
आज मैंने एक और सबक सीखा है। अगले दिन जब अहमद फजर के बाद दुकान पर पहुंचा तो बाजार में रौनक थी। इसी खातून को बच्चों के साथ आते देखा। बच्चे नंगे पांव थे, मगर उनकी आंखों में एक चमक थी। खातून ने कहा, बेटा अहमद, आज मेरे बच्चों ने इसरार किया कि वो खुद आपको सलाम पेश करें। बच्चों अहमद ने प्यार से सलाम किया और खातून ने एक छोटा सा सिलाई किया हुआ थैला निकाला और आहिस्ता से कहा, ये वो दिरहम हैं जो मैंने जमा किए हैं। आज मैं आपको वो पूरा एहसास दूंगी जो दूसरे देते हैं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, आपका आना मेरे लिए नफ़ा है, इसे अपने पास रखें। आज मेरी तरफ से आपके लिए मीठे अनार हैं। अल्लाह का इनाम सबके लिए काफ़ी है। जो देता है वो वापसी का मुतालबा नहीं करता। खातून की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं होने देगा। जब वो चली गई तो अहमद देर तक उसे देखता रहा। इसे एहसास हुआ कि नेकी का हकीकी सुकून फौरी खुशी में नहीं, बल्कि दिल में बरसों रहने वाली रोशनी में है। उसने एक कागज़ पर लिखा, जो दिल से देता है अल्लाह उसे बदला देता है, और ईमानदारी हमेशा नफ़ा बख्श होती है। और उसे दुकान की अंदरूनी दीवार पर चस्पा कर दिया। शाम को जब वो दुकान बंद करने बाहर आया तो उसने तख्ती पर हाथ रखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मेरा मिशन कामयाब हुआ। उसने दुकान बंद करते हुए दुआ की, ए अल्लाह, मुझे ऐसा दुकानदार ना बनाना जो मुनाफा का हिसाब लगाते हुए अपने दिल का हिसाब भूल जाए। नतीजा, साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि वो एहसास है जिसमें हम किसी का दिल और इज्जत बचाते हैं, इस तरह कि उसे अपनी कमजोरी का एहसास ना हो। यही हकीकी सदका और ईमान की अलामत है, और इसी का अजर अल्लाह की बारगाह में वजन रखता है। अहमद की ईमानदारी का सौदा वो था जिससे कभी तकलीफ नहीं होती थी।